بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انفو ٹی وی میں خوش آمدید۔ آج 9 اکتوبر 2022 بروز اتوار سعودی عرب کی شام تک کی اہم ترین خبروں کے ساتھ میں ہوں وسیم۔ سعودی عرب کے بدلتے حالات، بدلتے قانون اور سعودی عرب کی روزمرہ کی اپڈیٹس کے لیے انفو ٹی وی کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے نشان کو دبا دیں تاکہ آپ تک تمام نوٹیفیکیشن پہنچیں۔ آج کے نیوز بلیٹن میں بہت سی اہم اپڈیٹس ہیں، تو ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا۔ شروع کرتے ہیں پہلی خبر کے ساتھ۔ غلاف کعبہ کی تیاری میں 410 کلو گرام روئی کا بھی استعمال۔ کنگ عبدالعزیز کمپلیکس برائے غلاف کعبہ کے انڈر سیکرٹری جنرل انجینئر امجد بن عائز الحازمی نے کہا کہ غلاف کعبہ میں استعمال ہونے والی روئی کا وزن 410 کلو گرام اور غلاف کعبہ کا کل وزن 1300 کلو گرام ہے۔ العربیہ کے مطابق عباس کے عالمی دن کے موقع پر جو ہر سال 7 اکتوبر کو منائے جاتے ہیں، ان کے موقع پر انجینئر امجد بن عائز نے وضاحت کی کہ غلاف کعبہ کی تیاری میں روئی اہم اور ضروری خام مٹیریل ہے۔ انہوں نے کہا کہ روئی کو غلاف کعبہ میں استعمال کے لیے کنگ عبدالعزیز کمپلیکس کے مختلف حصوں میں جدید ترین ٹیکسٹائل مشینوں کا استعمال کرتے ہوئے بنا جاتا ہے اور اسے غلاف کعبہ کے استر کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ لوڈنگ ٹرک مالکان کو دی گئی مہلت 7 دسمبر کو ختم ہوگی۔ سعودی عرب میں ٹرانسپورٹ جنرل اتھارٹی کی جانب سے لوڈنگ ٹرکس کے مالکان کو دی جانے والی مہلت 7 دسمبر کو ختم ہو جائے گی۔ مہلت ایسے ٹرک مالکان کو دی گئی ہے جنہوں نے اپنی گاڑیوں کی رجسٹریشن کمرشل کے طور پر نہیں کرائی ہے۔ سبق نیوز کے مطابق ٹرانسپورٹ جنرل اتھارٹی نے سعودی عرب میں لوڈنگ ٹرک مالکان کو ہدایت کی تھی کہ وہ 7 دسمبر 2022 تک اپنے ٹرکوں کو جنہیں وہ سعودی عرب میں سامان کی منتقلی کے لیے تجارتی بنیادوں پر استعمال کرتے ہیں، اس کے نمبر پلیٹ اور رجسٹریشن کو نجی کی بجائے کمرشل کروائیں۔ اتھارٹی کی جانب سے کہا گیا تھا کہ قانون کے مطابق وہ رجسٹرنگ کمپنیاں یا نقل و حمل کے لیے استعمال ہونے والے ہیوی ڈیوٹی گاڑیوں کے جن مالکان نے ہیوی لوڈنگ گاڑیوں کی رجسٹریشن کمرشل کی بجائے پرائیویٹ کرائی ہے، یا وہ بغیر کسی اضافی رقم یا جرمانے کے اپنی گاڑیوں کی جو رجسٹریشن ہے وہ کمرشل کروا لیں۔ جعلی الیکٹرانک شاپس کا انکشاف ہوا ہے۔ وزارت تجارت کے ترجمان عبدالرحمن الحسین نے کہا کہ مشہور اور معروف الیکٹرانک شاپ سے ملتی جلتی جعلی ویب سائٹس کا انکشاف ہوا ہے۔ سعودی پریس ایجنسی کے مطابق انہوں نے کہا کہ دھوکہ دہی اور صارفین کا پیسہ لوٹنے کے لیے بنائی گئی جعلی ویب سائٹس معروف الیکٹرانک شاپ سے ہو بہو ملتی جلتی ہیں۔ انہوں نے کہا ان ویب سائٹ کا مقصد صارفین کے پیسے لوٹنے کے علاوہ کچھ نہیں، لہٰذا ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ جعلی ویب سائٹس کو بند کرنے کی کوشش جاری ہے، تاہم صارفین کی اولین ذمہ داری ہے کہ وہ پیسے جمع کرنے سے پہلے یقین کر لیں کہ جس شاپ سے وہ خریداری کر رہے ہیں وہ اصلی ہے یا نہیں۔ انہوں نے کہا الیکٹرانک شاپ سے خریداری کرنے سے پہلے وزارت تجارت کے پورٹل پر موجود معروف لنک سے رجوع کیا جائے تاکہ پتہ چلے کہ شاپ کے پاس لائسنس بھی ہے یا نہیں۔ اسیر میں لینڈ سلائیڈنگ سے دیہی علاقوں کا راستہ بند۔ اسیر ریجن کے دیہی علاقے املوج اس کے پہاڑی راستے میں موسلا دھار بارش کے باعث لینڈ سلائیڈنگ ہوئی۔ وزارت ٹرانسپورٹ نے بتایا کہ راستے کھول دیے گئے۔ وزارت ٹرانسپورٹ نے کہا کہ مسلسل بارش کے باعث پہاڑ سے بڑا تودہ گرا جس کو ہٹانے میں دشواری کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ لینڈ سلائیڈنگ کے باعث دیہی علاقوں سے زمینی رابطہ منقطع ہو گیا۔ ریاض میں جرمن سفارت خانے کی شینجن ویزا درخواستوں کے لیے نئی سروس۔ سعودی دارالحکومت ریاض میں جرمن سفارت خانوں کے مطابق رواں ماہ سے شینجن ویزوں کے لیے درخواستیں صرف نئی سروس فراہم کنندہ TLS کانٹیکٹ کے پاس ہی درج کی جا سکتی ہیں۔ عرب نیوز کے مطابق ستمبر 2022 کے آخر وہ تک شینجن ویزے کے لیے درخواستیں VFS کے پاس دی گئی تھیں، اور جرمن سفارت خانے نے ٹویٹ میں کہا کہ VSF جو ویزا گلوبل سروسز ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ اکتوبر سے جرمنی کے شینجن ویزے کے لیے اب درخواستیں اس منتھ کی وہ صرف نئی درخواستیں جو TLS کانٹیکٹ ان کے پاس ہی جمع کروائی جا سکیں گی۔ ریاض، جدہ اور الخبر میں TLS اپلیکیشن سینٹرز آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ پہلے VFS سینٹر ہوتے تھے، اب TLS سینٹرز ہوں گے۔ اور جرمن سفارت خانے کے مطابق TLS جو کانٹیکٹ اپلیکیشن سینٹر نے وہ جدہ میں کام شروع کر دیا ہے، اور ریاض سینٹر 4 اکتوبر سے وہ جدہ سینٹر 5 اکتوبر سے شروع ہوا ہے، اور خبر بھی 6 اکتوبر سے کام شروع کر چکا ہے۔ ویزا اپائنٹمنٹ ابتدائی طور پر محدود تعداد میں دستیاب ہوں گی۔ ریاض میں جرمن ایمبیسی نے ٹویٹ میں کہا کہ اگر آپ اکتوبر یا نومبر میں جرمنی کے دورے کا ارادہ کر رہے ہیں تو پہلے ویزا اپائنٹمنٹ بک کر لیں۔ جرمن ایمبیسی کی جانب سے جاری کردہ بیان کے مطابق وہ تمام درخواست دینے والے لوگ جنہوں نے ستمبر کے آخر تک اپنی درخواستیں VFS گلوبل میں جمع کروائی ہیں، انہیں اپنے پاسپورٹ VFS گلوبل کے ذریعے واپس مل جائیں گے۔ بیان میں مزید کہا گیا کہ اکتوبر سے جرمنی کے لیے ویزا کی درخواستیں صرف TLS کانٹیکٹ کے ذریعے جمع ہوں گی۔
شنجن ویزے کے لیے درخواست دینے کے لیے لازمی اقدامات میں جو ہے ویڈیکس فارم کو مکمل کرنا، ٹی ایل ایس ویب سائٹ پر رجسٹریشن ہے، اور اس کے علاوہ سپورٹیو ڈاکومنٹ کی تیاری، اپائنٹمنٹ لینا، اپلیکیشن جمع کروانا، اپلیکیشن سینٹر پر بایو میٹرک کروانا، اور اس کے بعد پاسپورٹ وصول کرنے کے لیے سینٹر واپس جانا شامل ہے۔ درخواست گزار ایکسپریس کوریئر سروس بھی استعمال کر سکتا ہے۔ ریاض میں طویق ڈرونز مقابلہ، 5 فاتحین کے لیے 1 ملین ریال کا انعام۔ سعودی فیڈریشن فار سائبر سیکیورٹی پروگرامنگ اینڈ ڈرونز کے زیر اہتمام طویق ڈرونز مقابلہ ریاض میں شہزادی نورہ بنت عبد الرحمن یونیورسٹی طویق اکیڈمی میں اختتام پذیر ہوا۔ عرب نیوز کے مطابق طویق ڈرونز مقابلے کا مقصد ڈرون ٹیکنالوجی کو بڑھانا، ڈرون سیکٹر کی ترقی اور استحکام کے لیے قومی جو کیڈروں کو تشکیل اور ڈرون ٹیکنالوجیز میں جو صلاحیتیں ہیں اس کو بڑھانا ہے۔ مختلف جرائم میں ملوث 16 شہری اور غیر ملکی گرفتار کر لیے گئے۔ سعودی عرب میں ادارہ منامہ کا کہنا ہے کہ سیکیورٹی اہلکاروں نے مختلف جرائم میں ملوث 16 لوگوں کو حراست میں لیا ہے۔ ملزمان میں سعودی اور غیر ملکی دونوں شامل ہیں۔ عادل نیوز کے مطابق ادارہ منامہ کے ٹویٹر پر بیان میں کہا گیا کہ سیکیورٹی اہلکاروں نے ایک شہری کو گرفتار کیا جس کے قبضے سے 800 ممنوعہ ادویات برآمد ہوئیں۔ ملزم نے ممنوعہ ادویات اپنی گاڑی کے خفیہ خانوں میں چھپا رکھی تھیں۔ جعلی کرنسی کے الزام میں 4 سعودیوں کو گرفتار کر کے ان کے قبضے سے مسروقہ گاڑی اور 3,89,500 جعلی نوٹ برآمد کیے گئے۔ ملزمان جعلی نوٹوں سے اشیاء خرید کر انہیں اصل ریٹ سے کم قیمت پر فروخت کر دیا کرتے تھے۔ بیان میں کہا گیا کہ غیر قانونی طور پر حجامہ کرنے کے الزام میں ایک اردنی باشندے کو حراست میں لیا گیا۔ ملزم کے پاس حجامہ کرنے کا سرٹیفکیٹ نہیں تھا۔ اجتماعی لڑائی کی وائرل ہونے والی ویڈیو کے ذریعے 10 بنگلہ دیشیوں کو بھی گرفتار کیا گیا۔ تمام ملزمان کو ادارہ پروسیکیوشن کی تحویل میں دے دیا گیا جہاں ان سے مزید تفتیش جاری ہے۔ علولہ کا کھجور فیسٹیول جو قدیم ثقافت کو بھی اجاگر کر رہا ہے۔ علولہ میں جاری تیسرے کھجور فیسٹیول میں اندرون اور بیرون ملک سے بڑی تعداد میں شائقین شرکت کے لیے آ رہے ہیں اور یہ جو ہے اس ماہ کی 22 تاریخ تک جاری رہے گا۔ سعودی خبرستان ایجنسی ایس پی کے مطابق فیسٹیول کا انعقاد علولہ رائل کمیشن جو ہے اس کے تحت ذوق فخرنا یعنی کہ چکھے یہ ہمارا فخر ہے اس کے عنوان سے کیا گیا ہے۔ قریہ الفرسانہ میں منعقد ہونے والے فیسٹیول میں جہاں مختلف قسم کی کھجوریں رکھی گئی ہیں وہاں مقامی جو گھریلو انڈسٹری ہے اس کو بھی اجاگر کرنے کے لیے کئی سٹالز لگائے گئے ہیں۔ روایتی اشیاء جو کھانے پینے کے سٹال کے علاوہ وہاں پر معروف جو برانڈز ہیں اس کے ہوٹلز اور بچوں کے لیے پلے لینڈز اور اس کے علاوہ جو تفریحی پارکس ہیں ان کا بھی خصوصی طور پر انتظام کیا گیا ہے۔ فیسٹیول میں خصوصی شوز بھی وقتاً فوقتاً پیش کیے جاتے ہیں جو علولہ ریجن کی قدیم ثقافت کو اجاگر کرتے ہیں۔ فیسٹیول کا مقصد علولہ کی سماجی اور اقتصادی سرگرمیوں کو رائے عامہ کے سامنے لانا، زراعت کے شعبے میں علولہ میں پائیدار ترقی کو دکھانے کے ساتھ سعودی اور بین الاقوامی مارکیٹوں میں علولہ کی کھجوروں کی اہمیت کو اجاگر کرنا ہے۔ یاد رہے کہ علولہ میں 10,000 ہیکٹر کے رقبے میں نخلستان پھیلے ہوئے ہیں۔ 20 لاکھ سے زیادہ درختوں سے ہر سال 90,000 ٹن سے زیادہ کھجوروں کی پیداوار لی جاتی ہے۔ یہ تو ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ مزید خبروں کے لیے ہمارا رات 12 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھیے گا۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔